بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ہمارے ایک نوید قریشی بھائی نے ایک سوال کیا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم نے شادی کی تھی بغیر ولی کے اور ہم باہر چلے گئے، صرف 2 بچے ہمارے ہوئے، ابھی گھر ہم واپس آئے اور ہمارے گھر والوں نے اور غالباً ان کے اہلیہ کے بھی گھر والوں نے ان دونوں کو ایکسپٹ کر لیا، تو پھر آج وہ اس حال میں کیا کرے، جبکہ آج انہیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں بغیر ولی کی نکاح نہیں ہوگی، تو اس حال میں وہ کیا کرے؟ جی شیخ رضا صاحب۔ جی شیخ، آپ کی آواز جی وہ غلطی سے نکل گیا تھا۔ غالباً آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے شروعات میں بغیر ولی کے نکاح کیا، بعد میں ان کے اولیاء کی رضامندی ہو گئی، اس صورت میں کیا ہوا؟ اور ان کا جو بچہ تھا اس بچے کے تعلق سے آپ کا سوال ہے کہ وہ بچے کا کیا معاملہ بنے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ واضح طور پر حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لڑکی کے اگر ولی کی رضامندی نہیں تو وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے۔ لڑکے کی طرف سے یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو منائے اور ایک معقول وجہ پوچھے ان سے کہ آپ اس رشتے کو میں کرنا چاہتا ہوں، کرانا کیوں نہیں چاہتے۔ اس کے باوجود بھی لڑکی میں کوئی کمی نہیں، لڑکی دیندار ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محب ہے، اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے، اللہ سے محبت کرتی ہے، اس کے باوجود بھی والدین اگر ان کو انکار کر رہے ہیں نکاح کے لیے تو معقول وجہ پوچھیں۔ اگر معقول وجہ نہیں پوچھتے تو امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے آگے لکھا ہے کہ جب کوئی لڑکی یا لڑکا کی دینداری تم کو پسند آئے تو تم اس کو نکاح کا پیغام دو اور اس سے نکاح کرو، اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کے کہنے پر بغیر وجہ کے اگر آپ اپنی اولاد کے رشتے کی نفی کر دیں گے صرف اس انا کی وجہ سے کہ فلاں آپ کے مزاج کے اعتبار سے نہیں ہے، یا پھر وہ آپ کی کاشت نہیں ہے، یا پھر معاشرتی چیز کی وجہ سے آپ اس کو انکار کر رہے ہیں، تو اس میں لڑکے کے لیے چاہیے کہ وہ لڑکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر عمل کرے اور وہ نکاح کر لے، بھلے ہی اس کے والدین ناراض ہوں، لیکن یہ کب ہے؟ جب تمام وہ چیزوں کو پورا کر لے اور صرف اس وجہ سے مخالفت اپنے والدین کی کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں ان کو کچھ حکم دے رہے ہیں اور آپ نہیں مان رہے ہیں۔ لڑکی میں دینداری ہے اور اللہ تعالیٰ نے دیندار کو پیورٹی دینے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، لیکن یہ لڑکی کا معاملہ نہیں ہے، لڑکی کسی بھی صورت میں نکاح نہیں کر سکتی بغیر ولی۔ وہ کچھ کنڈیشنز آتی ہیں ظلم کے طور پر، وہ سب سے آخری وجہ ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے والدین لڑکی کے راضی نہیں ہیں اور وہ بھگا کر نکاح کر لیتا ہے تو وہ نکاح نہیں ہوتا، وہ نکاح باطل ہوتا ہے۔ اب اس صورت میں آپ نے کہا کہ ان کا نکاح بھی ہوا، بچے بھی ہو گئے، اب اس کی فیملی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، اب اس کو چاہیے کہ اپنی فیملی کے سب ایکسپٹ کر لیا دونوں نے، دوبارہ سے عقد نکاح کرے، عقد نکاح کرے، اور نکاح کرنے کے بعد چیز معاملہ کرے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا، ہم نے نکاح ایسے کیا تھا، بلکہ یہ عام اگر چیز ہے کہیں پھیلی ہوئی نہیں ہے تو اس کو نکاح کو برقرار رکھے اور دوبارہ سے نکاح کر لے۔ نکاح کرنے کے بعد جو انہوں نے یہ کام کیا تھا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب توبہ مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور استغفار کرے کہ جو ہم نے لا علمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام کیا تھا اس کو معاف کر دے۔ اور جو اس کا بچہ ہے وہ بچہ نسبتی اعتبار سے بہت اختلاف کیا گیا ہے کہ وہ زنا کا اگر بچہ ہے تو وہ نسبت اس کی طرف نہیں ہوگی، الا یہ
کہ وہ دنیا کے اندر نسبت اعتبار سے ان کے والدین کی ہی طرف جائے گی، شرعی اعتبار سے وہ اس کا بچہ نہیں ہے، لیکن وہ معاشرے میں نہ بتائے، معاشرے میں بالکل بھی یہ چیزیں نہ بتائے کہ کس طرح کا بچہ ہے پیدا ہوا، بس اس کو چھپا کر رکھے، اور اگر راضی ہو گئے تو نکاح کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، امید ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جزاکم اللہ خیرا و حسن جزاک۔